رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي مقام آخر ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين الرؤوف الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل آرا رہنما. اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسید تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. الف یک لگی وچ سینے دے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا. کچھ لوکاں دیاں تانیاں نے مار دیتا کچھ سجنے اکھاں تو دور ہویا. ایک شیشہ لیا سی یار ویکھن لئی او بھی زمین تے ڈگ کے چور ہویا. بلے شالوں کی ہس کے یار منا لیندے ساڈا رونا بھی نا منظور ہویا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نہ بابا دے بلند پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا
سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ سنیاں دے پیر چارے یار ویکھ لے کر کے تو انہاں نال پیار ویکھ لے۔ سنیاں دے پیر چارے یار ویکھ لے کر کے تو انہاں نال پیار ویکھ لے۔ رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاراں دے ہن سچ موتی نال پھل گلزاراں دے۔ رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاراں دے ہن سچ موتی نال پھل گلزاراں دے۔ ہر ایک پھل رنگ دار ویکھ لے کر کے تو انہاں نال پیار
وثنا تو بعد عاجزانہ معدبانہ اللہ جل شانہ دی پاک مقدس معظم بارگاہ اندر التجا اور فریاد ہے رب خالق کائنات صدقہ میرے محبوب دے سب یاراں دا میرا مالک شاہدی صاحب دی حاضری اپنی پاک مقدس بارگاہ اندر قبول فرما کے میرا مالک دارین دیاں سعادتہ نصیب فرمائے۔ اج دی یہ محفل پاک رنگیل پور سندر دے نواہ دے اندر بسلسلہ شادی خانہ آبادی دے موقع دے انعقاد پذیر ہے۔ برادر مکرم بھائی محمد عرفان صاحب انہوں نے اپنی شادی دے موقع دے سید عالم نور مجسم آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دے ذکر پاک دی محفل دا اہتمام فرما کے صحیح معنی دے نال سنت مصطفیٰ شادی دی نہیں رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ صدقہ میرے کریم آقا دے ذکر پاک دا دونوں گھرانوں آپس اندر سلوک اتفاق اور اتحاد دے نال زندگی گزارنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین و علماء کرام عزت ماب استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری ظہیر عباس چشتی صاحب متجلہ العالی باقی علماء کرام سبنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی جناب دے سامنے چند لمحات دے اندر شادی دے حوالے دے نال اور کچھ باتاں پردے دے حوالے دے نال جناب دے سامنے جناب دے گوش گزار کرانگا۔ دوستان گرامی اس موقع دے خصوصاً شادی خانہ آبادی دے موقع دے محفل پاک دا اہتمام کرنا، محفل پاک سجانا یہ بہت ہی قابل تحسین اور قابل آفرین بات ہے کہ اس موقع دے لوگ بچے دی شادی یا بچی دی شادی لوگ میراثیاں تے یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار دے ذکر خیر نو یاد نہیں کرتے۔ ایک قربان جائیے اپنے بزرگاں تو لاہور دی سرزمین دے بے تاجدار بادشاہ جنہاں نے ساڑھے ورگے
غافل لوگ اکھ کھولی اور جڑا انہاں دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے کے انہاں دے درد دا غلام بنیا ہے، ایسی فکر اور ایسی سوچ عطا فرمائیے کہ کسی بھی دوست نے اپنی خوشی دے اندر بھی میرے کریم آقا دے دین نو یاد رکھیا ہے اور اپنی غمی دے اندر بھی یاد رکھیا ہے۔ دوستان گرامی، آج اس موقع تے شادی دے موقع تے محفل پاک دا اہتمام کرنا لوگ اس نو اچھا کام نہیں سمجھتے، لوگوں دی نظر دے اندر شادی اس چیز کا نام ہے، اگر اس مقام دے اتے جس جگہ تے تسی اور میں بیٹھا اس مقام تے اگر نچن گاون والے اگر ہوندے تو اڈا ادھا پنڈ ایتھے ہونا سی، لوگاں دی نظر دے اندر شادی نہیں، اس نو شادی اپنی نظر دے اندر سمجھ دے نہیں، جی محفل ہونی چاہیے ختم دے موقع دے، کل چلیسویں دے موقع دے محفل ہونی چاہیے، شادیاں کیڑیاں روز روز ہوندی ہیں، لیکن ساڑھے بزرگاں نے الحمدللہ رب العالمین کہ ایسا ذہن بنایا ہے، ایسی تربیت عطا فرمائی ہے کہ جس نو نیوٹل بندہ گندے نے نا علماء چ نہیں، حافظ یا قاری نہیں، ایک دیاڑی محنت کرنے والا بندہ ہے، وہ بھی اپنی شادی دے موقع دے میرے کریم آقا دے ذکر دی محفل سجاؤندا ہے، جتنیاں بھی غیر شرعی رسماں نے رواج نے انہاں تو ٹوٹ جاندا ہے، کٹیا جاندا ہے، اور اپنی خوشی اور اپنی غمی دے اندر میرے کریم آقا دے ذکر پاک دی محفل نو سجا کے بیٹھ جاندا ہے۔ محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک علاقے دے اندر شادی دے موقع دے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار دے ذکر پاک کی محفل سج گئے نا، اور لوگوں نو محلے دار برادری والے واسطے یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ یار انہیں اپنی شادی دے موقع دے برادری نہیں بیکھی، دوست یار بیلی نہیں بیکھے کہ یار کی آکھن گے، دوست کی آکھن گے، قبر دے اندر انہیں یاراں تے بیلیاں نے رشتہ داراں تے برادریاں نے کم نہیں آنا، سر قبر دے اندر میرے کریم آقا دی محبت اور کریم آقا دے دین دار پیار کرنے والے نے کم برادریاں چھٹ جان گئی، بک مٹی پا کے آ جان گئی، دوست اباب کدی او وقت سی کہ یار اپنے یار دے چہرے تے مٹی نہیں سی پہن دیتا، اپنا رومال کٹ کے یار دا چہرہ صاف کرتا سی، کی کر رہے کہ اے وفا کر رہے یار دے نال کہ یار دے چہرے تے اگر گرد و غبار پوے یار اپنا رومال کٹ کے یار دا چہرہ صاف کرتا ہے، کس بنا دے کہ میں وفاداری دا ثبوت دے رہا ہوں، وفا کر رہا ہوں، جس وقت یار دنیا تو ٹر جاتا ہے، عجیب تو لیمان عرفت دنیا فانی
دوستان گرامی یار بیلی بک مٹی دا پا کے آ جان کے واپس لیکن قبر دے اندر صرف محبت مصطفیٰ اور جن نے اخلاص دے نال مخلص ہو کے میرے کریمہ کا لجپال مدینے دے تاجدار دے دین مبارک نو منے اور پھر اندھے چلے اور عمل کیتا ہے عمل کر کے پھر زندگی گزاری ہے جنہیں بابا فرید گزار گئے جنہیں خواجہ اجمیری گزار گئے جس وقت دنیا دی ہر برائی عیاشی بدماشی ہر گناہ تو جنہوں بندہ ٹوٹ جاتا ہے جس وقت ٹوٹ کے اللہ جل شانہ دے رستہ اختیار کرتا ہے نبیوں والا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت انعام والے بندیاں دا انعام والے کو انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جس وقت انعام والے بندیاں دا رستہ اختیار کرتا ہے بندہ اس وقت اختیار کرتا ہے جس وقت ہر دنیا دی برائی تو ٹوٹ جاتا ہے پھر انج میرا مالک اس کو پاک کرتا ہے جی میں بابا فرید سرکار کو پاک فرمائے سبحان اللہ محبت نہ بولیے سبحان اللہ دوستان گرامی ایسے بات رو کہ جس وقت بندہ شادی کے موقع دے اپنے بیلیاں رشتہ داراں برادری دی من کے ڈھول ساد باجا نچن گامن والے آلات انہوں نے مد نظر رکھ کے جس وقت بندہ اپنی شادی کرتا ہے نا سمجھ وہ بندہ صرف زبان دا کلمہ پڑھی بیٹھا ہے زبان دا کلمہ پڑھے ہے انہیں دل دا کلمہ نہیں پڑھے اگر دل دا کلمہ پڑھے ہوتا پھر وہ اسلام دے اندر پورا داخل ہوتا صحابہ اکرام تو لے کے اللہ دے بندے اولیاء اللہ اور جنہوں نے اللہ پاک نے ہدایت والا رستہ عطا فرمایا ہے تو ایک دی شادی بخا کہ جس دی شادی تے کوئی ٹول والا کوئی نچن گاون والا کوئی بھی اے ہو دی جڑیاں غیر شرعی رسماں نے انہوں نے کسی نے اپنایا ہوگا جس دی بھی تو تاریخ اٹھائیں گا پڑھے گا مطالعہ کرے گا تینو شادی بھی سنت مطابق ہونا دا دنیا تی آنا بھی سنت مطابق ہوئے گا اور دنیا تو جانا بھی سنت مطابق ہوئے گا ہونا دا رہنا ہونا دا زندگی گزارنا دینی معاملات دنیاوی معاملات ہونا دا این سنت مطابق ہوئے گا تو دوستانے گرامی تا مالک نے ان آواز سے فرمایا ایک ایمان والے بندے دے جڑے خوشی دے اندر اور غمی دے اندر اپنی خوشی دے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے دین پاک نو مقدم رکھتے ہیں اور غمی دے اندر بھی اے نہیں کہ جس وقت جان اوکھی ہوئے جان مشکل نکل رہی ہوئے اس وقت بلاؤ حافظہ نو قاریاں نو بلاؤ یاسین پڑھے سورہ فاتحہ پڑھن سورہ رحمان پڑھن ان دی جان سوکھی نکل جاوے اے رب دا قرآن مارن نہیں آیا اے مالک دا قرآن مردیاں نو زندگی عطا کرنے واسطے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کدی حافظہ قاریاں نو بلایا جاندا سی قرآن پڑھو مالک بخشش دی فرما دے مرن والے دی لیکن اج کوئی وڈیرا ہے جان اوکھی نکل رہی ہوئے نا آخری ساماں تے ہوئے جی قرآن پڑھو جی حافظہ نو بلایا جاندہ ہے قاریاں نو بلایا جاندہ ہے تو دوستانے گرامی جس وقت اپنے اولاد اپنے تھی پتر دی شادی تے اپنے تھی پتر دی شادی تے جس وقت تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دے ذکر دی محفل سجائیں گا جدو ابتدا جنہوں اپا نہیں کہنے ہیں جدو مکان بنانے ہیں نا انجینئر کو نقشہ لے کے انجینئر ہر بندہ مستری تک مزدور تک مالک میں کہتا ہے کہ یار نیہ مضبوط ہونی چاہیے نیہ
مضبوط ہونی چاہیے. نی مضبوط ہوئے گی مکان اتے پکا کھڑا ہوئے گا. ڈبل سٹوری بنا یا ٹرپل سٹوری بنا, تھلے اگر نی مضبوط ہے پھر تیری اتے جڑی بنیاد ہے وہ بھی پختہ ہوئے گی. اگر نی مضبوط نہیں, نی پختہ نہیں, مضبوط نہیں, اتے بنیاد بھی مضبوط نہیں ہوئے گی. تو دوستانے گرامی, اے جڑی زندگی انسان دی شادی تو دوسری زندگی شروع ہوتی ہے. دوسری زندگی انسان دی شروع ہوتی ہے جس وقت بندہ شادی دی نیند رکھدا ہے, شادی کردا ہے. تو دوستانے گرامی اس وقت انسان نو چاہیے کہ بجائے اس دے کہ بندہ اپنی شادی تے دی پتر دی شادی تے گلت رسم و رواج انہاں دا شکار بن جاوے, انہاں تو انسان نو ٹوٹ کے رب اور رب دے سونے محبوب دے ذکر خیر نو اپنی شادی دے اندر ملوث بندہ کرے. جس وقت کرے گا یقین کر کے جانو وہ شادی خانہ آبادی بن جائے گی. آج جس وقت بندہ ان رسم و رواج دا شکار ہویا ہے, غلط رسم و رواج جڑیاں نے غیر شرعی, پھر تھا تھا تے طلاقاں, اولاد نہیں مندی, فلاں پیر کول, فلاں مولوی کول, فلاں خطیب کول, جی میری اولاد میرا کھانا نہیں مندی, گھر دے اندر پریشانی ہے, سب جی کمان والے رزق پورا نہیں ہوندا. لیکن سونیا جس وقت تو شادی کرنی سی پتر دی, اس وقت نی بندے دے پتراں والی نہیں رکھی, کہ پھر تیری اولاد کیویں تابع دار ہوئے. اولاد اس وقت فرما بردار اور تابع دار ہوتی ہے جس وقت باپ رب اور رب دے رسول دا تابع دار ہوئے, اولاد پھر اون دی تابع دار بن جاتی ہے. محبت نہ بولیے سبحان اللہ. برادری اینا کم نہیں ہونا, رشتہ دارہ کم نہیں ہونا, اے تیرے بک مٹی پا کے آ جان گے, قبر کے اندر کم آنا ہے میرے کریم آقا دی غلامی اور محبت رسول نے کم آنا ہے. محبت نہ بولیے سبحان اللہ. یہ تھکتا نہیں گیا جے, میں تانا جڑی اگلی جگہ خالی پہ کور کر لو, پیچھے میرے جڑے بیٹھے چانن چاہ دو, تو ہاں ذرا ہمت کرو تھوڑی جی, جڑے پیچھے بیٹھے کے آ جاؤ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ویسے بھی آج کل لوگ ویسے نیرہ ویسے پسند کرتے ہیں, انہوں نے جنہ مرضی چانن بکھاؤ, گلاں سونیاں سونیاں کرو. میرے شیخ مکرم نو 35 سال ہو گئے چانن والے بلاندے ہیں, لیکن حالی بھی کئی چانن چاہ کے بھی نیرے چ ٹر گئے. سونیا قسمت اپنی اپنی ہے, کہ چانن لے کے بھی پھر بھی دیوے نو آپ پھوک مار بیٹھے نے, لیکن اے چراغ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے. سبحان اللہ. پوری دنیا بڑیاں مخالفتاں کیتیاں, جیلہ کٹیاں, بڑا بڑا کل جو ہے, لیکن اے چراغ جلدہ رہے ہیں, کیونکہ پیچھو جڑی تیلی لئی ہو او ماما با شریف دا تاجدار ہے, اے فانوس اے دیوہ بجھ نہیں سکتا, اے عرب و عجم دے اندر اے چراغ ہمیشہ جلدہ ہی رہے گا. محبت نہ بولیے سبحان اللہ. دوستان گرامی, انیرہ لوگوں نے ویسے پسند دیا, تا چانن چاہ کے لوگ انیرے چلے گئے نے. تو دوستان گرامی قسمت اپنی اپنی. تو سونیا یہی ہے کہ رب سونا فرما رہا ہے سورت بقرہ دے اندر پارہ نمبر 2 دے اندر میرے مالک نے فرمایا کہ اے ایمان والے ہو, اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. زبان دا کلمہ نہیں کہ زبان نال پائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, جس وقت پتر دی شادی دا بیلا ہوئے, بیٹی دی شادی دا وقت آوے, اس وقت سونے محبوب دے کلمے نو بندہ بھول جاوے, سونے دے فرامین نو بھول جاوے, اللہ دے قرآن نو بندہ بھول کے, اور صرف محض برادری اور رشتہ داراں دی وجہ تو کہ یار برادری والے کی آکھن گے, رشتہ دار کی آکھن گے, بندہ صرف تنہا بہ کے نہیں سوچ لوے کہ قبر دے اندر رشتہ دارہ کم آنا ہے یا میرے کریم آقا دی غلامی نے کم آنا ہے. پھر بندہ نہ گناہ کردہ ہی, اور نہ بندہ اپنے چھوٹیاں دی بچیاں دی شادی تے, نہ بندہ کسے غلط غیر شرعی رسم و رواج دا بندہ شکار نہیں بندہ. اس وقت بندہ اپنی غمی اور خوشی کے اندر میرے کریمہ کا لجپال مدینے دے تاجدار نو یاد رکھتا ہے, جنہیں صحابہ اکرام یاد رکھے ہے. محبت نہ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں دوستان گرامی, اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم مولا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا, اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا, یا
اللہ دا قرآن پڑھ دے جس وقت خوشی کی ابتدا کر دے شادی دا ویلا ہوتا ہے اس وقت بھی دوستان گرامی اللہ دا قرآن پڑھنے والے بلائے جاندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دین سناون والے میرے کریم آقا دی ثنا کرنے والے ثنا خان بلائے جاندے نے قاری بلائے جاندے نے اس وجہ تو کہ جس وقت خوشی کی ابتدا ہو گئی ہے خوشی کی ابتدا گانے دا ویلا ہے جس وقت دوجے نوں گانا بنیا جاتا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جاتا ہے جس وقت برات ٹوری جاندی ہے اس وقت سرکار دی نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے میرے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار دی ثنا کیتی جاندی ہے جس وقت بندہ انج شادی کردا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہاں پھر اولاد فرما بردار بندی ہے اولاد دیندار بندی ہے بے دین اولاد نہیں بندی جس وقت اسی دین مضبوط رکھا گے دین دے مطابق شادی کرا گے خوشی دے دل کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار دی ثنا خوانی کرا گے اللہ دا قرآن پڑھا گے رب ایسے چیزوں بیان فرما رہا ہے اے ایمان والے اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا محبت نہ بولیے سبحان اللہ فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ شیطان دے نقشے قدم تے نہ چلے اللہ دا قرآن ان دانشور لوگ بیٹھے ایک رحمان دا رستہ ہے ایک شیطان دا رستہ ہے کیا اے بندہ جڑا مسلمان ہے کوئی بندہ جڑا مسلمان جنہیں کلمہ پڑھے ہے توجہ دوستان گرامی میرے بلے اللہ دا قرآن ہے کہ جڑا بندہ اسلام والا جنہیں کلمہ پڑھا مسلمان بندہ ہے کیا وہ ان دے دل چ یہ خیال ہوتا ہے کہ جدو میں اپنے بچے دی شادی کرنا جس وقت ٹولاں والے بلائے جاندے نے ساز باجے والے بلائے جاندے نے کیا وہ یہ ثواب سمجھ کے بلاندے ہیں ان دی نیت یہ ہوندی کہ میں نے ان دا ثواب ملے گا تو اڈی میں لگ دے ہوئی نیت ہے کچھ ہی بولو سبحان اللہ سردی ہے لیکن جڑا بندہ ہوندہ ہے نا مومن بندہ ہوندہ ہے ان کا خون گرم ہی ہوتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے لیکن وہ رگاں میں خون جس وقت قرآن پڑھ دے سن تو یقین کرو حوامت اندر پرندے بھی اس طرح کھڑے ہو جاتے سبحان اللہ قرآن دی آواز سے لیکن اج منہ دے وچوں قرآن بیان کرو احادیث مبارکہ بیان کرو لیکن عوام اتھے سست ہے بالکل سست ہے تو ہنار بندے نو علم ہے کہ جس طرح تسی خاموش ہو کے بیٹھے ہو ہر شہر دی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے بلے شاہ شہر دا فلودہ مشہور ہے ہر بندہ جانتا ہے پاک پتن شریف دی شکر مشہور ہے اسی طرح تو دوستانے گرامی ملتان دا سون حلوہ مشہور ہے اے نہ ہوئے جتھے اگاں ہون جائیے آکھیں گے رنگیل پور دی چوپ بڑی مشہور ہے اچھی محبت نہ بولو سبحان اللہ تو اڈی پہچان نہیں ہوتا کھڑکے در کے نہ اچھی بار نہ بولو سبحان اللہ سردی لاؤ اسی اچھی جگہ دے بیٹھے ہیں سامنے زیادہ تو انہا حوالہ کریے لیکن اپنی سردی دور کرو محبت نہ بولیے سبحان اللہ بندے دی اے نیت کسے دی نہیں جیڑا بندہ مسلمان ہے نا ان کی نیت نہیں ہوئے گی کہ جس وقت ٹولا والوں ناچ گاون والوں بلایا جاتا ہے ثواب دی نیت نہیں کسے دی نیت نہیں
اور بندہ اس شیطان دے نقش قدم دے چل رہے کن دے نقش قدم چل رہے ہیں شیطان دے تے رب دا ایمان والوں نے خطاب فرما رہا ہے کہ شیطان دے نقش قدم تے نہیں چلنا اور اساں رب رحمان دی مننی ہے کہ شیطان دی مننی ہے کئی بیچ گئے نے کئیاں دے نمبر لگ گئے نے کئیاں دے نمبر لگنے نے اگوں تو سونےو شادی دے موقع تے یاد رکھیا جائے برادری دے اگے تسی سونے دا کھانا تے سونے دے برتنوں میں پیش کرو نا تو برادری کبھی خوش نہیں ہو لگی رشتہ دار کبھی خوش نہیں ہو اسا عموماً دیکھیا کہ شادیاں دے موقع تے کسے دا منہ ادھر ہوندا کسے دا ادھر ہوندا کبھی چاچا ناراض ہوندا کبھی ماما ناراض ہوندا اور شادیاں دے موقع دے کوئی خوش نہیں ہوتا لیکن اگر تو ذہن کے اندر ایک چیز بٹھا لوے نا کہ میں برادری خوش نہیں کرنی میں رب اور رب دے رسول نو راضی کرنا ہے پھر یقین کر کے جانا برادری بھی خوش ہو جائے گی جندے تے سونا رب اور رب دا رسول خوش ہو گیا وہ اور کی چاہیے محبت نہ بولیے سبحان اللہ شیطان دے نقش قدم دے نہیں چلنا اگے میرے مالک نے فرمایا انہو لکم عدوکم مبین کہ بے شک شیطان تو اڈا کھلا دشمن ہے شیطان تو اڈا کھلا دشمن ہے ہن ایک بندے نو اے بھی پتہ ہے کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے پھر اے بھی پتہ ہے کہ شیطان دا کہنا نہیں مننا پھر بندہ او کام کرے کہ جڑا شیطانی ہوئے شیطان دی طرف ہوئے پھر بندے نے بھی پتا ہوئے اگر اے بندے نے پتا ہے کہ یار اے رستے جاواں گا فلانا بندہ میرا دشمن ہے وہ میری جان دا دشمن ہے میری جان دا دشمن ہے بندہ وہ ساری زندگی اس راہ لنگدا نہیں جس بندے نے پتا ہوئے کہ فلاں بندہ میری جان دا دشمن ہے وہ بندہ ساری زندگی وہ رستہ اختیار نہیں کرتا اور جس بندے نے پتا ہوئے کہ اے شیطان میرے ایمان دا دشمن ہے میری جان دا بھی دشمن ہے پھر وہ بندہ بے وقوف ہے جڑا ان دے پیچھے چلے جڑا تیری جان دا دشمن ہے ان دے رستے تو ہمیشہ ہاتھ جانا ہے نہیں چلتا جڑا تیرے ایمان دا دشمن ہے ان دے پیچھے کیوں چلنا ہے لکھ جانا ہون کبھی ایمان دا سودا نہیں ہوتا لکھ جانا ہون کدی ایمان دا سودا نہیں ہوتا تو دوستانے گرامی کئی صرف اپنی قدی چمکان دی خاطر کئی سودے کیتی بیٹھے ہیں ہن توجہ کہ دیکھو انسان نو اپنا جتھے رہندا ہے نا تسی رنگین پور چ رہندے ہو تو انہوں اپنا وطن بڑا پیارا ہے ہر ایک نو اپنا پنڈ پیارا ہوندا ہے اپنا شہر پیارا ہوتا ہے لیکن آج کل قوم ویسی دکھی ہوئی بھی ہے کوئی شہر پیاری لگتی ہی نہیں ہون بندے کو اپنا وطن اپنا شہر بڑا پیارا ہوتا ہے جتنے رہتا ہے اور اس شہر نالوں ایک اور چیز عزیز اور پیاری ہے جڑی ہے دولت بندہ دولت کمان دی خاطر اپنا علاقہ اپنا ملک چھوڑ کے بیرونی ملک بھی چلے جاندے کئی گئے ہوئے ہیں صرف دولت کمان دی خاطر پیسہ کمان دی خاطر وطن نالوں مال پیارا ہے اور اس مال نالوں ایک اور چیز پیاری ہے جنہوں جان بولیا جاندہ ہے کی بولیا جاندہ ہے جان بولیا جاندہ ہے اور بندہ ہسپتال جو پیا ہوئے موت و حیاتی کشم کشت ہوئے اور ان دے رشتہ دار پیچھو جاندے نے یار میری کلی دا ککھ بھی نہ روے لیکن میرے پتر دی میرے بھتیجے دی جان بچنی چاہیے جنہ پیسہ لگتا ہے لگ جاوے جان بچنی چاہیے ایسے طرح ہی جان بچنی چاہیے وطن نالو مال پیارا مال نالو جان پیاری جان نالو ایک اور چیز پیاری ہے جنہوں دین اسلام آکھیا جاتا ہے جنہوں دین اسلام آکھیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام جنہاں نے اپنے مال جان دی پرواہ نہیں کی میرے کریمہ کا لجپال مدینے دے تاجدار دے دین پاک دی پرواہ کی تینو صحابہ اکرام کسے دی قبر مبارک ملک کے شام چ نظر آئے گی کسے دی کس ملک دے اندر کسے دی کس ملک دے اندر قبر مبارک نظر آئے گی انہوں نے مکہ اور مدینے جیسا عظیم شہر چھڑیا
جس کی خاطر چھوڑ کے اور انہوں نے اپنی جان دے بازی کھیڑ کے انہوں نے صرف میرے کریم آقا دے دین تے پہرا دیتا ہے، اپنی جان اپنی مال اولاد دی پرواہ نہیں کی تھی، صرف میرے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار دے دین اسلام دی پرواہ کی تھی۔ دوستانے گرامی اس سے وجہ سے کہ جدو رب فرما رہا ہے کہ شیطان تو اڈا کھلا دشمن ہے، ان دا آنکھا نہیں مننا، ان دے نقشے قدم تے نہیں چلنا، رب فرما رہا ہے جس مالک نے تینوں مینوں پیدا کیتا ہے وہ مالک فرما رہا ہے کہ نہیں چلنا، پھر وہ بندہ بے وقوف ہے کہ رب نے فرمایا کہ نہیں چلنا پھر چل لے، رب یہ بھی فرما رہا ہے کہ کھلا دشمن ہے تو اڈا، لیکن پھر بھی بندہ شیطان اپنا دشمن نہ سمجھے، جس مالک نے پیدا کیتا ہے ان دی اطاعت نہ ہوئے، شیطان دی فرما برداری ہوئے، خوشی دے موقع دے شادی دے موقع دے، وہ بندہ ایمان والا نہیں، ایمان والا بندہ اس وقت بنے گا جس وقت میرے مالک نے اس حکم اس فرمان اس آیات مبارکہ دی تابع داری کرے گا کہ رب نے فرما دیتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دے نقشے قدم دے نہیں چلنا، شیطان دا آنکھا نہیں مننا، یہ تہاڈا کھلا دشمن ہے، اگر ان دے پیچھے چلو گے یہ تانوں دوزخ دے اندر لے جائے گا، یہ تانوں جہنم دے اندر لے جائے گا۔ کہ دوستانے گرامی مومن بندے دی نشانی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا مومن بندہ جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کر دے وہی مومن بھرا واسطے پسند کر دے۔ اگر شادی دے موقع پہ سرکار دے ذکر دی محفل سجا کے لوگاں نوں نبی پاک دا دین سنان دا مقصد اور مطلب کی ہے تاکہ یہ لوگ دوزخ والے رستے تو بچ جاون اور جنتیاں والا رستہ اختیار کر لیں۔ اچھی آواز نہ بولیے سبحان اللہ۔ سونے تھکتا نہیں گیا جڑے تھک کے بولو خا سبحان اللہ۔ ہاں جی انہیں اپنی مرضی نہ بولو، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں دوستان گرامی توجہ کرے آنے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والیو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دے نقشے قدم دے نہ چلے آدے کیونکہ شیطان تو اڈا کھلا دشمن ہے۔ اور دوستان گرامی جڑا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیتا ہے کہ شیطان دا آنکھا نہیں مننا، یہ تو اڈا کھلا دشمن ہے۔ پھر بندہ ایک گل سن کے بھی اے اللہ دا قرآن سن کے آکے مولویاں دیا گلاں نے، اے مولوی بولتے رہندے نے، اے چشتیاں دیا گلاں نے، اے تکرم گلاں کرتے رہندے نے، انہاں دے بارے میرے مالک نے فرمایا سورہ آل عمران شریف دے اندر جڑا اے گل ٹال دیندا ہے کہ اے مولویاں دیا گلاں نے، آیات کریمہ سنی اللہ دا قرآن سنیا ہے، مالک دا فرمان سن کے اے آیات نوں ٹال دیندا ہے، پھر بھی اپنی شادی ہوے، پتر دی شادی ہوے، بچی دی شادی ہوے، دوستان گرامی مہندی دا موقع آوے، گانے بنن دا موقع آوے، پھر ساڈیاں بچیاں جنہاں نے حور مقصورات فی الخیام، جنہاں نے حوراں دے نقشے قدم تے چلنا سی، جنہاں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے پیچھے چلنا سی، او بیبیاں او ساڈیاں بچیاں جنہاں نوں نال نخرے دے نال مسلمان نے پالیا ہے، پال کے جوان کیتا ہے، جوان کر کے دوستان گرامی انہاں دے ہتھاں دے پلیٹاں پھڑائیاں نے، پلیٹاں پھڑا کے اُتے تیلی لائی ہے، موم بتی نوں تیلی لائی ہے، اے تو اپنے ایمان نوں اپنی زندگی نوں تیلی لا رہا، موم بتی نوں تیلی نہیں لا رہا، اپنی قبر نوں تیلی لائی بیٹھا ہے۔ دوستان گرامی نوجوان بچیاں جس وقت بازار میں گھوم رہیاں نے، اگے مووی بنان والا او مووی بنان والا اگے دوستان گرامی مسلماناں دی عزت دی مووی بنا رہے ہیں، مسلماناں دی عزت دی مووی بنا رہے ہیں، اگے جڑا مسلمان ہے، جڑا مرد ہے، جڑا اپنے آپ نوں آکھدا میں غیرت مند ہاں، میں بڑا غیرت مند ہاں، جڑا میری عزت والے اکھ چوک کے ویکھے گا میں چیر دیواں گا، لیکن ایتھے تیری غیرت گوارا نہیں کردی، ایتھے کھول کے ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ جس وقت مووی والے 15,000 روپیہ دیتا ہی کہ میری عزت دی مووی بنا، انہاں نوں مووی بنا،
کرنیاں سن اپنے شوہر دے سائے دا بھی حیا کرنیاں سن اج دوستاں نے گرامی انی تبدیلی کیوں آ گئی ہے خود بھائی دی غیرت مر گئی بھائی دی غیرت مر گئی خود جڑا بھرا ہے اونے ہتھاں دے نال پلیٹاں پکڑائیاں نے پلیٹاں پکڑا کے اوتے موم بتی رکھی ہے اونے تیلی لائی ہے تیلی لا کے بازار دے اندر گزر رہا ہے بازار دے وچوں گزر رہا ہے بازار دے وچوں لنگ رہا ہے لنگ کے دوستاں نے گرامی اوتھے نوجوان منڈے بھی کھڑے ہوئے نے انہاں نوں جس وقت آکھیا جائے تو ایتھے کی کرنا ہے او آکھدا ہے جڑیاں اے جا رہیاں نے اے آکھدیاں نے میرا جسم میری مرضی او آکھدا میری اکھ میری مرضی توجہ نہیں کیتی میرا جسم نعرہ سنے سنے میرا جسم میری مرضی جدو مسلمان منڈا باہر کھڑا ہوتا ہے نا اج بھی یہ بی بی جڑی ہے جدو انہوں منڈا تکدا ہے وہ روک دی تو میرے لئے کیوں ویکھ رہی وہ آخر ہے تیرا جسم تیری مرضی میری اکھ میری مرضی میری اکھ میری مرضی جتن مرضی اٹھے لیکن جڑا غیرت مند حلالی ہوتا ہے نا انہاں دیاں عزتاں باہر پلیٹاں لے کے نہیں ٹردیاں انہاں دی عزتاں ٹوپی برخے پا کے باہر نکلدیاں سبحان اللہ جڑے حلالی ہوندے نے توجہ نہیں کی تھی جڑے حلالی ہوندے نے کیونکہ ماں پیو غیرت مند تے پتر ہیرے نے ماں پیو غیرت مند تے پتر ہیرے نے ایک شیر ربانی ہیرا ہے ماں غیرت مند سی پتر شیر ربانی بنے ہے ماں غیرت مند سی پتر ہیرا بنے شیر ربانی اگر ماں غیرت مند ہے تو ساری گرامی پتر پیری ماں علی شاہ سرکار ہیرا بنے اگر ماں غیرت مند سی پھر پتر مہر علی شاہ کا ہیرا بنے اگر ماں غیرت مند سی پتر پیر سیادہ جبال والا ہیرا بنے اگر ماں غیرت مند سی پھر پتر خواجہ شفیع ورگا ہیرا بنے اگر ماں غیرت مند سی پھر پتر فضل احمد چشتی ورگا تاجدار بنے ماں پیو غیرت مند تے پتر ہیرے نے گندے بیج تو چمدے گندے کیڑے چنگی فصل خراب کریندا دلائے جس دے ہاتھ وچ ہاکی گیند تے بلا ماں پیو غیرت مند ہو پھر پتر ہیرے جمدے گندے بیج تو جمدے گندے کیڑے فصل چنگی ہوئے نا فصل چنگی ہوئے اتھے زمین چنگی ہوئے فصل بھی سونی ہوتی ہے زمین چنگی ہوئے فصل بھی سونی ہوتی ہے تو سونیا اے فصل ہے کھیتی ہن اس کھیتی دی ابتدا کرنی ہے کہ اللہ نے اولاد دینی ہے ہن ایک کھیتی ہے ہن اس کھیتی دے وچوں اللہ نے اولاد تینوں دینی ہے جس وقت تو شریعت دے مطابق شادی کرے گا غلط رسم و رواج تو بچ جائے گا پھر یقین کر کے جانا فصل اچھی ہے بیوی اچھا ہے پھر نسل بھی تینوں اللہ پاک اچھی عطا فرمائے گا اگر بار تیریاں عزتاں مہندی دے فنکشن سر تو لیڑا لتھیا ہو جائے دوپٹہ گل چے شادی حال دے وچ ایک ٹیبل تے 12 کرسیاں ہوندیاں نے ایک کرسی تے اوتے جڑا وہ کپڑا ہوندا ہے جویں این دے اوتے کپڑا پایا کپڑا این دے اوتے اساں پردہ چڑھایا ہے ایک کرسی اوتے پردہ نہ ہوئے جڑے ہوندے نا میزبان شادی والے پتہ کیا آخدے نے تمبوਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੜਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ
کرسی سونی نہیں پی لگتی جس کرسی تے بہنا ہے بہن والی دے سر ننگا کرسی کچی ہونی چاہیے بہن والی دا سر ننگا ہے دوپٹہ گل چیا عزت دی پرواہ نہیں ہے یہ نہیں آخدا پیا کہ کپڑا دا کچنا دا میں اپنی عزت نسی جن نے اس کرسی دے پہنا ہے لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ یار برادری والے کی آخر گے تو انہاں کرسیاں دے کپڑے نہیں پوائے انہاں کرسیاں دے غلاف نہیں چڑھوائے یہ سونیاں نہیں پی لگنیاں لیکن قبر کے اندر نہیں جانا مرنا نہیں رب نو کی منہ لکھائے گا مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ایتھے کرسی تے کپڑا نہ ہوئے تیری جان والا میں کھاندی ہے یار فنکشن دے اندر خلل نہ آ جاوے فنکشن دے اندر خرابی پیدا نہ ہو جاوے رشتہ دار کی کہہ رہے جیسے عزت دے اوتے سراپا ننگی ہوئی بیٹھی ہے جندے تینوں بازو بھی ننگے نظر پہ ہوتے ہیں سر بھی ننگا نظر پہ ہوتا ہے وہاں جب چپائے نے وہ مکمل ننگی ہے ان دی تینوں پریشانی نہیں جڑا غیرت مند ہوتا ہے وہ کرسی ننگی ہوئے تے پریشان نہیں ہوتا وہ عزت ننگی ہوئے تاں ٹوپ ٹوپ مرتا ہے افسوس افسوس تھا جنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر اس قوم نے جس چیز تے پیچھے مرنا سی او عقل تے پردہ پہ گیا ہے عقل تے پردہ کنے پایا ہے کنے عقل تے پردہ پایا ہے کس نے عقل تے پردہ پایا ہے جس وقت چپیڑ منہ تے بجدی ہے نا جس وقت 14 طبق روشن ہو جاندے نے عزت نیلام ہو جاندی ہے اس وقت آخر نے یار اس سندر دا بے تاجدار بادشاہ صحیح آخدا سی لیکن اس وقت دا پشتایا کم نہیں آئے گا اس وقت دا پشتایا کم نہیں آئے گا کہ جس وقت عزت ٹوٹ گئی عزت نیلام ہو گئی اس وقت دا پشتایا کم نہیں آئے گا محل دے نو وقتی طورے گلہ سخت نظر آمن گیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا اللہ غجور والرسول غجور والمؤمن غجور رب بھی غیرت والے رب دے رسول بھی غیرت والے نے مومن لوگ بھی غیرت والے ہوتے نے او کرسی ننگی ہوئے نہیں تڑپ دے عزت ننگی ہوئے تڑپ دے جڑے مومن ہوندے نے تو دوستانے گرامی کہ رب نے فرمایا ہے کہ جڑا اللہ دے قرآن دی آیات جھٹلا دے گا نہ گل مانے گا مولویوں نے گلاں نے انہاں دے بارے رب نے فرمایا کہ انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے اونچی بات نہ بولیے سبحان اللہ ہاں دوستانے گرامی توجہ کریا رب خالق کائنات اللہ شانہ و اما نوالہ نے ارشاد فرمایا رب نے فرمایا ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم اللہ پاک نے فرمایا میرے مالک نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیتا بے شک وہ لوگ جنہیں انکار کر دے اللہ دے قرآن دی آیاتاں دا اور قتل کر دے انبیاء نو نا حق اور قتل کر دے انہاں لوگاں نو اور قتل کر دے انہاں لوگاں نو جڑے حکم کردے نے عدل و انصاف دا جڑے حکم کردے نے عدل اور انصاف دا حکم کردے نے ایہو جے لوکاں نو جس وقت لوگ قتل کر دے نے جڑے نیکی دا دس دن برائی تو منع کر دے نے جڑے پردے دا حکم کر دے نے
اللہ دے قرآن دیاں آیاتاں دا انکار کر دے ہن رب فرما رہا ہے کہ شیطان دا آکھا نہیں مننا، شیطان دے نقشے قدم تے نہیں چلنا، اے تہاڈا کھلن کھلا دشمن ہے۔ اے اللہ دا قرآن حکم فرما رہا ہے کہ شیطان تہاڈا کھلن کھلا دشمن ہے۔ ہن دوستانے گرامی، پھر بندہ اپنی شادی بیاہ تے شراب اور نچن گامن والے یار بیلیاں بلا کے یہو جی محفل ہوئے، پھر اتنے شراب بھی چلے، ٹھیک شراب چلے، شراب بھی من، پھر جدو صبح برات ہوئے، برات تے پھر اگے 12 بندے پورے کرنے جی، 12 بندے جنہوں اسی آکھنا ہے ٹول والے نو مراسی نو، انہوں کہنا 12 بندیاں تو گھٹ نہیں ہونا چاہیے، نال ڈانگ والا بھی ہونا چاہیے، جو ڈانگ کماتا ہے، جو ڈانگ 12 بندے جو کھلوتے نے وہ توتی واجہ بجا رہے ہیں، ٹول بج رہا ہے، ٹھیک ہے، نال وچ ڈانگ والا بھی ہوتا ہے، تینوں اے ڈانگ والا تینوں اے نہیں پتا جدو اتھے ڈانگ پھرنی ہے تینوں، اگر اتھے بھی ڈانگ پسند کیتی ہونا جو ڈانگ والا وچ ہونا چاہیے، یہ اتھے بھی ڈانگا ہی پھرن گیا۔ سونیا رب فرما رہا ہے شیطان دا آکھا نہیں مننا، اون دے نقشے قدم تے نہیں چلنا، تہاڈا کھلا دشمن ہے، اور جنہاں نے شادیاں بیاواں تے اے کنجر خانے کیتے نے، اے بغیرتیاں کیتیاں نے، شراباں پیتیاں نے، ٹولا والے نوں یاد کیتا ہے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا اونے اللہ دے قرآن دی آیات کا انکار کیتا ہے، اور پھر جن نے راہ راست والے بلایا ہے، جن نے ہدایت والے بلایا ہے، جن نے نیکی والے بلایا ہے، تو اون دا دشمن بنے ہے، جڑا تینوں آکھدا ہے اے 15,000 مووی والا میں تینوں دکھانا وا کہ پوری برات وچوں پورے ولیمے وچوں جڑی خوبصورت عورت ہوندی ہے، خوبصورت تیری میری دھی بہن ہوندی ہے، اون دی تصویر کڈ کے، اون دی تصویر کڈ کے مووی والا اپنی دکان تے فٹ کر لیندا ہے، اون دی اپنی دکان تے فٹ کر لیندا ہے، لیکن تینوں نہیں پتا یار افسوس افسوس افسوس، پہلے جب پیر مہر علی شاہ سرکار دے استاد اوتا دولت دے کے سونے دیاں مندریاں دے کے عزتاں بچاندے سن، تے اج 15,000 دے کے اپنی عزتاں برباد کرواندا ہے، مسلمان نہیں، اینو مسلمان نہیں آکھدے۔ پیر مہر علی شاہ سرکار دے استاد جنگل دے اندر ڈاکو چور پہ گئے، اپنا وعدہ کر لیا کہ قریب نہیں آنا، یہ عزتاں نہیں، سارا مال دیاں گے، سارا مال دیتا، سارا مال دیتا، دے کے عزت بچائیے، لیکن ایتھے پلیوں دے دے پھر عزت برباد کروں دے، کیسا عقل تے پردہ پایا ہے، عقل تے پردہ کنے پایا ہے، کنے پایا ہے؟ یہودی کافر نے، یہودی دی تعلیم اس دی تہذیب نے اے پردہ پایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان والےو یہود و نصارہ کسے گروہ، کسے ٹیم، کسے جماعت دی گل نہ مننے آجے، اگر تسی منو گے بعد ایمانکم کافرین، تو انہوں ایمان تو بعد کافر کر دیں گے، ایمان تو بعد کی کر دیں گے؟ کافر کر دیں گے۔ اسا شیطان دا آکھا بھی مننے آجے، اسا یہود و نصارہ دا بھی آکھا مننے آجے، اسا ٹیلے نہیں کی تھی، جی پتر و تعلیم دی باری آئی ہے، اسا ہتھاں دے نال سکول چھڑ کے آئے ہیں، جڑا بالکل ممی ڈیڈی بچہ ہے نا، جن دا ذہن بالکل تیز ذہن دا مالک ہے، وہ سی آخنے جی انہوں پروفیسر بنانے انہوں ماسٹر بنانا ہے، جڑا ہوئے نا کند ذہن، اکھ تو تھوڑا جا نبینہ ہوئے، لت پھیر کے رکھدا ہوئے، جنیاں گراریاں فیل ہوئے، وہ سی دے کے ہوئے، کاری جی انہوں اللہ دے قرآن دا حافظ بنا دے، اللہ دے قرآن دا حافظ بنا دے، ممی ڈیڈی بچہ ادھر دے رہے ہیں، جڑے رب اور رب دے رسول دے دین دے مسلمان دے عزت دے دشمن نے انہوں نے دیتی جا رہے ہیں،
سونے کہ جنیاں گراریاں فیل ہوئے وہ جدو مہینہ کو کاری کو رہی دینا وہ کاری دیاں گراریاں فیل کر دیندہ ہے بنا وہ پڑھنے جوگا نہ بہن جوگا نہ اٹھن جوگا تے بڑا تیرے ویچ پھر آکھنا جی اسی حسین نہیں ہیں اسی حسین نہیں ہیں سونے کدی حسین پاک دا کردار پڑھ کے دوے کردار پڑھ کے دوے انہوں نے جان مال دی پرواہ نہیں کی تھی صرف میرے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار دی شریعت کے مطابق زندگی بسر فرمائی محبت نہ بولیے سبحان اللہ رب فرما رہے ہیں اگے سنو محبت نہ بولیے سبحان اللہ ہاں دوستان گرامی اگے اللہ تعالی نے فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ رب سب نے فرمایا پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا پورا پورا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا ہر بندے نو ہر شخص نو پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا جو اس نے کمایا ہوئے گا جو دنیا تیرا جو نے کمایا ہوئے گا انہوں نے پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا اور ظلم نہیں کیتا جائے گا رب سونا پورا پورا بدلہ دے گا جو نے دنیا تے کمایا ہوئے گا اگر شادیاں نے موقع دیتے شادی میں موقع دیتے اگر اپنی عزتاں دے پردے نظام کیتے ہوئے گے اگر گلیاں بازاراں دے اندر اپنی عزتاں نو پھرایا ہوئے گا اگر مووی والے نو بنا کے اپنی عزت دے پردے اٹھائے ہوئے گے اگر دوستانے گرامی شادی حالات دے اندر جا کے اپنی عزتاں دے پردے نظام کیتے ہوئے گے عزتاں برباد کیتیاں ہوئے گیاں رب فرما رہا ہے اوہ پورا پورا بدلہ دیتا جاوے گا اوہ پورا پورا حساب لیا جاوے گا پورا پورا حساب لیا جاوے گا اوہ ماسا بھی کسے بھی رشوت دے شمارش نہیں چلے گی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے میری ملت نوجوانا چھڑ دینا گت رسم روا جانو آپ میرے ہاتھ بن نہیں تیرے اگے آجا اس رستے بلے جڑا رستہ ابو بکر صدیق نے اپنایا مولا علی نے اپنایا حضرت امیر معاویہ سرکار ورگے تاجدار نے اپنایا میرے کریم آقا دے صحابہ نے اپنایا میرے کریم آقا دی آل نے اپنایا اس رستے بلے آجا چھڑ دے گت رسم روا جا یہ دنیا تے رہ جان گیا یہ دنیا تے رہ جان گیا نہیں یہ دنیا تے رہ جان گیا آخر ایک کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون رب فرما رہا ہے پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا اور پھر جنہ جو دنیا تے رہ کے کمایا ہوئے گا اگر تو شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوئے گی نبی پاک نے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہوئے گی اپنی شادیاں کے اندر اپنی شادیاں کے اندر ان شادی کی ہوئے گی جنہیں مولا علی دی بی بی فاطمہ دے نال ہوئی ہے اچھی آواز میں محبت نہ بولے سبحان اللہ تاں دوستان گرامی پیر باہو سرکار گل کر گئے نظر ادا اکنا بولو سبحان اللہ حضرت پیر باہو فرماؤ گئے آپ نے فرمایا حسن دے کے وہ تورو تینوں پتا کیسے دلاسا
یا رسول یا غلام ہے رسول کے غلام غلامی رسول میں موت بھی قبول جو ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کاش اساں اس نعرے کے مطابق زندگی گزار لی یقین کر کے کاش ایک جگہ محفل لگیا تو میں نعرہ لگیا موت بھی قبول ہے وہ میں دیکھا تو ہونا نا بالکل صفائی ہوئی پئی سی بابے طرح نا تے نا میں کہا یار بلے غصہ نہ کری میں کہا تاری 3 فٹ کی 3 انچ دا منہ نہ دے سکے تے جان کون دیا گے جان کے میں دیا گے یہ نعرے دا حق ادا کیتا ہے غازی مودین تے غازی ممتاز قادری ورگے تاجداراں نے حق ادا کیا محبت نہ بولیے سبحان اللہ ہاں دوستان گرامی توجہ کرے آجے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار آپ روایت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا وہ نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ جس وقت شادی کی تھی جاندی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا جس وقت شادی کی تھی جاندی ہے اس وقت شادی کی تھی جاندی ہے جس وقت بچے دی چار چیزاں ویکھیا جاندیاں نے چار چیزاں ویکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں چار چیزاں ویکھ کے میرے آقا انعامدار نے فرمایا لے مالہا فرمایا مال ویکھیا جاندی ہے دولت ویکھی جاندی ہے اس وقت بچے دا رشتہ ویکھن واسطے بچے دے گھر جاندے ہیں بچے والے دیکھ رہے ہیں بچی کنی مالدار ہے کنی دولت مند ہے کنی سرمایہ دار ہے یہ چیز دیکھی جاندی ہے یہ ویکھ کے رشتہ جوڑیا جاتا ہے جس وقت بچے دے گھر ہوندے ہیں بچی والے دیکھ رہے ہیں کنے کو مالدار نے کنی کو دولت مند نہیں تاکہ دولت مند نہ رشتہ جوڑا گے دولت مند نہ رشتہ جوڑا گے کس وجہ تو دولت مند نہ رشتہ جوڑا گے ساری بچی سکون دنا زندگی گزارے گی سکون دنا زندگی بسر کرے گی اور پھر دیکھا جاتا کہ ایک کس کی دارہ والا کہ صرف مال دیکھا جاتا ہے مال دیکھا جاتا ہے توجہ دوستانے گرامی میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے توجہ کریا جائے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دی ایک غلامہ بی بی جنہ دا نام حضرت اما حیفہ میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دی غلامہ بی بی جنہ دے والے نجاشی نے پیغام بھیجے نکاح دا کہ میرے نال نکاح کر نجاشی بادشاہ بڑا دوستانے گرامی مالدار دولت مند ہے میرے نال نکاح کر آپ نے ٹھکرا دیتا ہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے یا رسول اللہ جن کا تیری گلی میں مالہا محلی میں کیا پھر دوستانے گرامی عبید اللہ نے نکاح دا پیغام بھیجیا کہ 100 اونٹ تے عقد اندر دے مانا میرے نہ نکاح کر نکاح نہ کیتا میرے قریب آقا دی بارگاہ اندر حاضر آ گئی عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والے یا رسول اللہ کملی والے ایسا رستہ دسو ایسا قبل سو کہ جتنا میرے جنت مل جائے میرے آقا انعامدار نے فرمایا اے بی بی تو شادی کر لے توجہ نہیں فرمائی شادی کر لے اور نکاح نصف الدین نکاح ادھا دی اندر کہ تو نکاح کر لے عرض کر دیئے یا رسول اللہ نجاشی بادشاہ نے پیغام بھیجے میں ٹھکرا دیتا ہے کملی والے عبید اللہ نے پیغام بھیجا میں ٹھکرا دیتا ہے یہ تمہیں سرمایہ دار ہیں یا رسول اللہ پھر میرا رشتہ تسی طے فرما دے وہ میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں بی بی نے اس وقت فریاد کی تھی میرے آقا انعامدار نے فرمایا
پہلے آوے گا ہن کی آکھدے نے ہن جدوں رشتہ کرن جاندے نا بچی والے بچے دے جڑے وارث ہوندے نے ہاں جی کی کر دیے لگی ہے کہ نہیں لگی نوکری کو اور نہ سمجھا جی محبت اگے بچہ گاواں لگدیاں سی انہاں نے لگی ہے کہ نہیں لگی ہاں تے سونیا پوچھ دے کس عہدے دے فائز بی بی پاک سانو پسند ہے رشتہ لیکن کس عہدے دے فائز بی بی پاک تاکہ وہ بھی کماوے یہ بھی کماوے تاکہ گزارا سونا ہو جاوے لیکن کبھی تو جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو وہی چراغ جلیں گے تو روشن ہوگی کاش تو بی بی فاطمہ پاک اور مولا علی سرکار دی شادی مبارک پڑھتا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ علی تو باہر دے کام کرنے نے میری دھی فاطمہ نے گھر دے کام کرنے نے سبحان اللہ تے اج اسی لینے ہوں جڑے آکھے بھی انہیں باہر دے کرنے بندے نے گھر دے کرنے بندہ اللہ تو رکھ چودھری صاحب پیک لے گئے بی بی پاک کدھر گئی یہ دفتر کوئی ڈیوو لگی انہوں نے کئی سجدہ نہیں ہوندیاں نے سجدہ نہیں ہوندیاں نے ہن جیڑا میرا جسم میری مرضی کہن والیاں نے جڑی انہاں دی راہبر تے رہنما ہے نا جڑی انہاں دی سردار ہے او بھی سید دی بیٹی ہے وہ بھی سید دی بیٹی ہے تے ساڈے شیخ مکرم نے ایہو جیاں نو منبر رسول دے اوتے ایہو جیاں تعارف کرایا ہے کہ اے سید جدوں نبی دی شریعت تو ہٹ جاوے نانے دے دین تو ہٹ جاوے سید نہیں رہندا پھر عقل دے متور پہ گئی عقل مر گئی عقل دے پردہ پہ گیا پھر منبر تے بیٹھ کے آکھنا کہ ساڈیاں نانیاں دادیاں نو گالاں کڈیاں گئیاں نے دوستانے گرامی نانیاں دادیاں پھر انہاں نو کڈیاں گئیاں نے الحمدللہ ساڈے شیخ مکرم صدات دا انج ادب کردے نے جویں کریم آقا نے سکھایا ہے سید نہیں او سید دی چیز رہندی نہیں کہ جڑی اپنے نانے محمد دی شریعت تو ہٹ جائے کدی دو ویلا سی بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانے آتے ہیں پھر ممبر تے رہنگے بات چوک کے آکھنا کہ اگر یہ ہو جائے چوکیدار نے اہلِ بیت سامنے ہو جائے چوکیدار دی لوڑ نہیں سونے تو کوئی گل نہیں کئی ٹوٹے تے کئی جڑے کئی برباد ہوندے بیٹھے نے کئی اج کرم پور دے اندر اسی آلو چھوڑ کے ریڑیاں لاندے بیٹھے نے اپنے کھانے والے بیٹھے نے کہ جن پتھروں کو سکھائی تھی دھڑکنے سندر کے تاجدار نے وہ بولنے پہ آئے تو ان پر ہی برس پڑے جنہاں نے زبان لائی آج انہاں تے برسے ہیں سونیاں جو گرجتے ہیں وہی برستے ہیں یہ جڑے تاجدار نے نا انہاں تو ککھ بھی ونگا نہیں کر سکتا کیوں کہ انہاں نے سادات کی تعظیم اور صحابہ اکرام کی تعظیم انج کیتی ہے اہل بیت کا مقام انج بیان کیتا ہے جنہیں ابو بکر صدیق دس گئے سبحان اللہ محبت نہ بولو سبحان اللہ فرمایا لمالہا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے بی بی جڑا سب نالوں پہلے آئے گا کی آئے گا سب نالوں پہلے آئے گا ہن او جڑے سب نال پہلے مسجد نبوی دے اندر صرف اس حدیث پاک کو مکمل کر کے اجازت چاہے محبت نہ بولی سبحان اللہ سب نالوں پہلے آئے ہن او جڑے سب نال پہلے آئے او کون سن حضرت صہیب رومی سرکار سبحان اللہ حضرت صہیب رومی ہن جس وقت آئے نکاح ہو گیا جاب و قبول نکاح پڑھیا گیا نکاح ہو گیا میرے آقا انعامدار نے فرمایا صہیب جی یا رسول اللہ فرمایا جاؤ بارو سامان لے کے آؤ اور سامان لے آ کے اپنے گھر دے اندر بیٹھو اور اپنا کھانا پکاؤ عرض کی تھی حضور میرے کو سامان واسطے کوئی درم دینار نہیں او بی بی حضرت اماں حیفہ پاک نے چند دنم دینار کڑ کے حضرت صہیب رومی سرکار نے دیتے آپ سامان خریدن گئے پھر فرمایا کہ جاؤ ہن اپنے گھر عرض کیتی حضور میرا اپنا گھر بھی کوئی نہیں کیتے بادشاہاں دے رکے آ رہے ہیں کیتے نکاح ادھر ہو رہا ہے کہ جنہاں دا اپنا گھر بھی کوئی نہیں لیکن سونیا
او سونے محمد مصطفیٰ دی رضا تے راضی سن سبحان اللہ او اپنے سونے کریم آقا دی رضا تے راضی سن آج او بی نہیں ہوندی کہ پیو آکے پتر تیرا ادھر کرنا ہے تو دعا کر جاوے نا میں اپنی مرضی کی خود مختار ہوں تم کون ہوتے ہو میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے یہ عورت نہیں یہ خواتین نہیں یہ خواتین ہے جو عزت حلالی ہوتی ہے وہ باپ کے آگے سر اپنا نیچے رکھتی ہے کبھی اپنا سر اٹھاتی نہیں جہاں باپ کہہ دے باپ کی مرضی کے مطابق شادی کرتی فاطمہ پاک دا جدو نکاح لگیا میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ تیرا رشتہ علی نال حضور قبول ہے سبحان اللہ حضور قبول ہے جی انہوں نے الف نار بے بکری کاف کتا رے رچ نہیں سن پڑے تا انہاں کیا حضور قبول ہے انہوں نے پڑھیا سی الف اللہ سبحان اللہ شمبے محبت نہ بولے سبحان اللہ اور جیوے مرشد اور میرا کامل خواجہ اور جیوے مرشد ساڈا کامل باہو جے بوٹی صہیب رومی توجہ کرے آجائے جس وقت بی بی پاک نے درم دینار دیتے کہ جاؤ گھر بھی خرید لو حضرت محیفہ پاک نے جس وقت درم دینار دیتے کہ گھر بھی خرید لو آپ نے اپنا گھر خرید لیا ہے گھر خرید کے جس وقت اپنے گھر دے اندر چل جائیں توجہ کرے آجائے اب محیفہ پاک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر تشریف لے کے گئے حضرت محیفہ پاک کر دیا نے اے صہیب رومی آپ مصلح بچھائیے رب دا شکر ادا کریے کہ تواڈے ورگا اللہ پاک نے مینوں شوہر عطا فرمایا ہے سبحان اللہ مصلح بچھا کے کی کریے رب دا اور جن نے 40,000 دا میک اپ کرنا انہیں کتوں وضو کر رہے ہیں جنہیں پارلر چو تیار ہونی ہے جنہیں پارلر چو تیار ہونی بیوٹی پارلر چو جن نے
وہ ایک دولہ سی نا یقین کر کے جنہوں خدا دی عزت دی قسم کر کے کہہ رہے ہیں وہ ساڑھے جتنے پیر پائی جتنے شادیاں ہوتی ہیں نا وہ کی کر دینے خط کرا کے نا اگر نہان والا صاحب نہ ہو جب مجھے کپڑے دھونے والا صاحب نے نہا کے سر تے پگ بن دینے تے رب نے عطا فرما دیتے ہن جڑے دوسرے نے جدوں ایک جگہ تے میں گیا تو پارلر چ منڈا بیٹھا ہوا تیار ہو رہا ہن شادی سے ہوندی قریب دی ہن نائی اونوں ادھر لپسٹک لا پتہ نہیں کی کچھ لا مال مریا فشل تے مار یہ وہ پتہ نہیں کی کچھ اونوں نے کیتا ہن اوتھے لائٹاں لگی ہوئی جدوں پتہ کپڑے دکان تے جاندا ہے نا کپڑا بندے نے وائٹ لینا جو باہر نکلدا آف وائٹ ہوندا ہے اوتھے لائٹاں نال ماحول ہی ہو رہا ہے وہ دھولا اوتھے لائٹاں لگیاں سن دھولا صاحب جدوں باہر آئے نا باہر دھوپ وچ ویکھیا نور نہیں آیا مینوں پھر واپس گیا کرسی تے بیٹھ گیا اے حسن والی بات ہے میں فکریہ محبت نہ بول سبحان اللہ پھر کرسی تے بیٹھ گیا بیٹھ کے نائی نوں مڑیا مڑیا جو بھی انہیں اپنا کرتب و خانہ سے بخایا باہر آیا جی نہیں یار علی چھیدیا نور نہیں آیا میں کیا ساری زندگی بغیر دیا کہ نوریاں والے کام کیتے ان تے منہ تے نور بھی آوے میں کہ آ ویکھ نائی نے ہاتھ جوڑے انہیں آ ویکھ 1300 دی کٹ مک گئی تیرے منہ تے نور نہیں آنا 1300 دی کٹ مک گئی تیرے منہ تے نور نہیں آنا ساری زندگی شرابہ جناب بدکاریاں گندے پیڑے کام مسلمان اس طرح تکنا تکانا ساری زندگی کیتے ہیں بغیر پیانے کہ منہ تے نور کتھوں آوے منہ تے نور اودوں آندا ہے جس وقت نوریاں والے کام کیتے ہون ہن جننے ہون تیار ہونے پارلر چ ہن اونے نہ زور پڑھنی نہ اثر پڑھنی نہ مغرب پڑھنی نہ عشاء پڑھنی ہن منڈے بھی ایویں پارلر جو تیار ہوندے نے زور دی اذان اٹھے آ جاندی نقاب پڑھ جائے کوئی چکر نہیں نماز اثر آ جائے کوئی چکر نہیں مغرب کوئی چکر نہیں عشاء کوئی چکر نہیں یہ اگوں جڑی بختاں والی ہوندی ہے او بھی پارلر چ تیار ہوندی ہے ہن جدوں دوویں ہوئے پارلر چ تیار تے وضو کراوے پھر بندہ ابے نوں تے اماں نوں کہ او شکر کر سونے شکر اے ہو جی متھے لائی ہو جڑی پارلر چ تیار ہو کے آئی او شکر ادا کرنا ہونا مسلے دے کیونکہ جن نے 40,000 پارلر چ دیتا ہے تے 2,000 منڈے نے دیتا ہے او کدی مسلے تے سر نہیں رکھن لگی تے مسلے تے سر او رکھ دیاں نے جنہاں نو صرف رب خالق کائنات تے یقین ہوے کہ نور اس مالک نے عطا کرنا ہے سبحان اللہ جنہاں نو گولڈن پرل تے فائدہ کریم تے یقین نہ ہوے جی انہاں نو مالک دے دتے نور تے یقین ہوے محبت نہ بول سبحان اللہ کی کریے بی بی حیفہ پاک اما حیفہ پاک فرماندیاں نے کہ رب دا شکر ادا کریے حق تا نہیں کیا یار تسی بھی آکھو گے چھڈے گے تے اسی بھی شکر ادا کراں بس آخری بات محبت نہ بولو سبحان اللہ رب دا شکر ادا کریے مصلی بھی چھایا ہے سبحان 2 نفل پڑھے رات گزاری حضرت جبریل امین نو رب سونے حکم فرمایا کہ کیا جبریل ایک خوشخبری دے کہ اساں صہیب رومی نو بخش چھڑے ہیں سبحان اللہ صہیب رومی صبح دن چڑھا مسجد نبوی چاہے میرے کریم آقا لجپال مدینے تاجدار نے فرمایا صہیب رومی مالک نے تینوں بخش دیتا ہے تینوں جنت عطا فرما دیتی اس نکاح دی وجہ دے نال سبحان اللہ نیک بی بی سی نا تینوں معاف کر دیتا ہے اور او بی بی نے مالہا مال نہیں ویکھیا کی ویکھیا فضل بذات الدین دین ویکھیا سبحان اللہ دین ویکھیا جس وقت بی بی پاک نے صہیب رومی نے جس وقت سنیا عرض کیتی یا مالک و مولا تو میں نے بخش دیتا ایک جنت عطا کر دیتی سونیا ہون میں زندہ نہیں رہنا چاہتا دنیا تے نہیں رہنا چاہتا کہ کتے اسلام دے خلاف قدم نہ اٹھ جاوے میں نے موت عطا کر دے حضرت صہیب رومی دی موت واقع ہو گئی
جس وقت اما حیفہ پاک کو پتہ لگ گیا آپ نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی سونیا اگر میرا شوہر نہیں رہا پھر ممی نہیں رہنا میں نہیں لے جا آپ بھی فوت ہو گیا میرے کریم آقا نے فرمایا انہاں دی قبر کٹھی بنا دو کٹھی تو مراد کی کہ نال نال ہیر رانجے وانگو اکے قبر چ نہیں تمیا ہیر رانجے نے اکے قبر چ تمیا ہوا جو بڑے کرنی والے سن انہوں نے اکے قبر جو نہ سچا عشق سی تا انہوں نے کٹھا اکے قبر چ پایا ہے جس وقت کٹھی قبر بن گئی سونیا دیکھ انہوں نے مال حسب نسب جمال حسن نہیں دیکھیا انہوں کی دیکھیا دین دیکھ کے انہوں نے رشتہ لایا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اتے ہی جنت عطا فرما دیتی ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ اگے میرے آقا انعامدار نے فرمایا والے فرمایا حسبڑی دیکھنا نسبڑی دیکھنا برادری نہیں دیکھنی اج دوستانے گرامی کی رواج بن گیا اسی کسے بڑی برادری والے جٹ ہونا چاہیے کچر ہونا چاہیے پھٹی ہونا چاہیے بڑی برادری والے رشتہ طے کر رہے ہیں اپنے بچے دا نہیں دیکھ رہے یہ ظالم ہے یہ فاسق ہے فاجر ہے یہ گناہگار ہے یہ چیزاں سی نہیں دیکھ رہے بس بڑی برادری میں کیا تھا رشتہ جوڑ لے نہیں ہے بڑی برادری میں کی رشتہ جوڑ لے فرمایا حسن ویکھیا جاتا ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے حسن ویکھیا جاتا ہے میرے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام ہے غریب ہے رنگ دا کالا ہے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا آن کے بیٹھا ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا اے غلام شادی کی تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والے میرے آقا انعامدار نے فرمایا کیا تیرا تو رشتہ دار ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا چاچا ہے میرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے میری ماں بھی دنیا تو ٹر گئی ہے میں نے کلان والا کوئی نہیں میرا تو اپنا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں میرے آقا انعامدار نے فرمایا تیرا چاچا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہے فرمایا اندے کوئی اولاد ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ دی بیٹی ہے لیکن وہ بڑے مالدار نے بڑی خوبصورت میں رنگ دا کارا میرے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار نے فرمایا جا میری طرف اپنے چاچے نو کہہ جا کے تیری بیٹی کا رشتہ کریم آقا نے تیری بیٹی کا رشتہ میرے نام طے کر چھڑیا جس وقت نوجوان چلتا ہے چلتا جا رہے جا کے دروازے تے مسل دیندا دروازہ کھلیا چاچا پوچھتا خیر کدھر آیا ہے او آخدا میں آپ نہیں آیا میں سونے آقا نے بھیجیا آپ نہیں آیا کریم آقا نے بھیجیا ہے خیر کدھر آیا ہے کس وجہ تو بھیجیا ہے بول کے آخدا ہے ڈر ڈر کے سہم کے بولے آئے کہ تواڈی بچی دا رشتہ کریم آقا نے میرے نال طے کر چھڑیا ہے او بندہ حیران ہویا کدی اپنی بچی دے چہرے والے ویکھدا ہے کدی اپنے بھتیجے دے چہرے والے ویکھدا ہے ہن دوستانے گرامی او بچی بھی سن رہی سی بول کے آخدا ہے کہ تو جا چلا جا میں صبح نبی پاک دی بارگاہ جا پہ حاضر ہوواں گا بچی بول کے آخدی ہے کہ ابو جی کیونکہ اس وقت ماما ڈیڈی پاپا دا دور نہیں سی یہ دور نہیں سی جس وقت بچی بول کے آخری ابو میرے رشتہ منظور ہے اے میرے رشتہ منظور ہے میرے واسطے خوش قسمتی ہے کہ میرا رشتہ کریم آقا نے طے فرمایا ہے باپ بول کے آخدا بیٹی اے رنگ دا کالا ہے اگو بیٹی بول کے آخدی ہے میں نے مانا رنگ کالا سبحان اللہ حسن میں بھی ماند ہے اس کو بھیجنے والا 14ویں کا چاند ہے
والے جمالے ہاں حسن بھی ویکھیا سلوٹین بھی ویکھیا کہ کریم آقا نے بھیجا ہے بچی بول گیا آخری میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے اس کو بھیجنے والا 14ویں کا چاند ہے کدی رب دا قرآن پڑھن والی بیبیاں نا کدی سونیا اپنے منہوں کدی بار نہیں منگن گیا اپنے منہوں نہیں منگن گیا کہ ساڈا فلانے نہ کر جیسے فلانے نہ کرنا چاہنے گا کدی اپنے منہوں غیرت مند بچیاں جنہیں رب دا قرآن پڑھن والیاں وہ کدی اپنے منہوں نہیں منگن گیا وہ اپنے باپ دی مرضی دے مطابق زندگی گزارنے جیدو شوہر دے گھر جاؤں گیا نا وہ اپنے شوہر دی مرضی دے مطابق زندگی گزارنے کی یہ دین دی برکت ہے اور دین دا حسن ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا دے صحابی نبی پاک دی بارگاہ دے اندر مہمان آیا میرے آقا نامدار نے فرمایا کیڑا صحابی جڑا ہے مہمان نوازی کرے گا عرض کرنے حضور میں کر مہمان لے کے آئے ہون ایک کے روٹی کا آٹا سی روٹی بنائی پیش کی تھی اپنی گھر والی نال بٹھا لیا دیوا بند کر دیتا منہ ہلان دے رہے مہمان رج گیا آپ منہ ہلان دے رہے مہمان پتہ لگی کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں انہیں اگر آج کل بھی ہوئی نا انہیں آکھنا ہی ایک کندے متھے بلائی تا میں نوں کہ اے تا ایک ٹائم دی روٹی بھی نہیں دیندہ لیکن سونے ہیں جنہیں غیرت مند تے رب دا قرآن پڑھنے والی دین دے مطابق زندگی گزارنے والی ہوتے ہیں وہ مرد دے پردہ پاندیاں نے کدی پردہ پاش نہیں کر دیا انہا لباس لکم انتم لباس اللہ ہن مرد عورت دا لباس ہے عورت مرد دا لباس ہے کدی ہو مرد دی بدنامی نہیں کر دیا میرے کریمہ کا حضرت اماں فاطمہ پاک دے کرنا 2-3 دن تو آندے رہے اماں فاطمہ پاک نے بخار سے لیکن کریم آقا نے دسیا بھی نہیں یہ بھی نہ گوارا کیتا کہ اگر دساں گی کریم آقا لجپال کیتے مولا علی سرکار نے پوچھنا کیویں پردہ پایا کہ 3 دن بخار ہے دسیا نہیں اس طریقے نہ اپنے مرد دی فرما برداری کر رہی ہیں پردہ پا رہی ہیں 3 دن مولا علی سرکار محنت مزدوری دے جاندے رہے اور 3 دن اماں باپ کو بخار رہا لیکن کوئی درہم دینار نہ ملے کوئی دوائی نہ لے دی تو آپ سرکار نے اماں فاطمہ پاک نے انج مولا علی سرکار دی آپ سرکار دی گل تے اس طرح پردہ پایا کہ جڑیاں اعلیٰ خاندان دیا ہوتیاں نے او مرد دے پردے دے پردہ ہی پایا چنگی نسل دیا ہوتیاں نے اعلیٰ خاندان دیا ہوتیاں نے او کدی سونیا مرد دی بدنامی نہیں کر دیا مرد دی بدنامی نہیں کر دیا او جے دیندار لب جاوے تے بسم اللہ کر دیا سبحان اللہ بسم اللہ کر دیا نے کہ سانو یا رب سونیا سانو تو دیندار تے 5 وقت دا نمازی عطا کیا سبحان اللہ تے جڑیاں اے بی سی ڈی پڑھن والیاں نے نا او کھچ کھاندیاں نے داڑھی کو وہ ہاندیاں نے نیرو پینٹ ہوئے اتے آباد والی شرٹ ہوئے ٹھیک ہے رات میں دوئے جی پہ ہون با لبے امی کیڑا تے با کیڑا بینا آبے دے منہ دے کوئی شاہ ہونی دنا ہے امی دے منہ دے شاہ ہونی ابا بھی ویلا دے امی ویلی با لب دے امی کہتے ہیں با کیڑا ہے تو سونے آوے پناہی رب دی اپنی اولاد میں ادھر ٹور جڑے مرد بنا دی تعلیم جڑی مرد پیدا کر دی جڑی مرد پیدا کر دی دوستانے گرامی توجہ کہ پردہ پایا منہ وار نہیں منگ دیاں پیر وارے شاہ دا شیر تقریر دا اختتام فرمائش بھی سی محبت نہ بولو سبحان اللہ